کہ وہ نہ صرف ایک سائنٹسٹ تھا بلکہ وہ دنیا میں دو بلیور بستے ہیں کہ خدا نے اسکن کے اندر ایک ایسا سیل رکھا ہے. انسان کی جب اسکن ڈیزائن کی گئی تو بالکل وائٹ تھی. ایک ایسا سیل رکھا ہے جس کا کام یہ ہے کہ اسکن کو کلر دینا. اور کلر دینا اس لیے مقصود تھا کہ اگر وہ اسکن اوپن ہوتی بالکل پلین اور وائٹ ہوتی تو الٹرا وائلٹ ریز جو ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس نے کلر دیا. کلر کا مطلب اس کو چھاؤں میسر کی تاکہ ڈائریکٹ الٹرا وائلٹ ریز اس کو نہ مل سکے اور باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین. دوسرا بڑا کام تھا کہ جو پیتھوجنسز ہیں, پیتھوجنسز کن کو ہم کہتے ہیں جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں, تو پیتھوجنسز کو روکنے کے لیے فرسٹ لائن جو پروٹیکشن کی ہے وہ اسکن کو. لہذا ہماری باڈی کی فرسٹ لائن امیونٹی کیا ہے؟ اسکن. اور اس کے بعد ہماری سیکنڈ لائن جو ہمارے نوز کے اندر یہاں سینسر لگا ہوا ہے. نوز کے شروع میں یہاں سینسر لگا ہوا ہے. جب تک آپ یہ باتیں سمجھیں گے نہیں, آپ ایپیڈیمک کو نہیں سمجھیں, اور ایپیڈیمک کو جب تک آپ نہیں سمجھ سکیں گے پھر آپ کو ہومیوپیتھی کو نہیں سمجھ سکیں. اور آج کا جس میں لیکچر سمجھیں ساری زندگی کی ہومیوپیتھی سیکھی, ساری زندگی کی ہومیوپیتھی سیکھی, دنیا میں کبھی مار نہیں کی. یہاں سینسر لگا جس کو 5 اور 7 سیکنڈ کے اندر ٹمپریچر مینٹین کرتا ہے, سینس کرتا ہے اور ٹمپریچر. سیکنڈ لائن پروٹیکشن ہے ہمارے ایڈینائڈز ہیں, ہمارا ٹونسلز ہیں, اور ہمارا پورا لیمفیٹک سسٹم. اور ہمارے اندر ایک تھائمس لگا ہوا ہے جو یہاں لگا ہوتا ہے. تھائمس کا کام کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تھائمس ایکٹیویٹ, یہ مدافعتی نظام کے سیلز کو ٹریننگ دیتا ہے, جیسے ٹی سیل کو ٹرین کرتا ہے. اور جب یہ ان کو ٹرین کر کے اسپاٹ میں شامل کر دیتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی ٹرین ہو کے بنتے اور بھجتے رہتے ہیں, تو یہ 4-5 سال کے بعد اس کا فنکشن کرتا ہے. پھر ہمارا ایک اور آرگن ہے جس کو سپلین کہتے ہیں. سپلین ہمارا وہ آرگن ہے جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پیتھوجنسز کو, اور وہاں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ فائٹ کرتا ہے. پھر ہمارا ایک لیمفیٹک سسٹم ہے پورا. پھر ہماری ایکسٹرنل لیئر اور انٹرنل میوکس ممبرین جو سیکنڈ لائن ہماری ڈیفینس لائن. جو ہمارا لیمفیٹک نظام ہے ویسے کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ سمجھیں کہ آپ کے پورے ملک کے اندر چوکیاں بنی ہوئی ہیں جیسے, اور یہ پوری باڈی کے اندر چوکیاں بنی ہوتی ہیں جہاں سے بلڈ فلٹر ہوتا ہے, اور جو بھی فارن انویڈر آتا ہے یہ اس کو کل کرتا ہے. اور ہمارا الٹیمیٹ سسٹم کیا ہے؟ ہمارا الٹیمیٹ سسٹم ڈیفینس کیا ہے؟ یہ دیکھیں سکن ہے ہماری فرسٹ لائن ڈیفینس سکن بیکاز آف میمبرین سیکریشن, اس کو میں ذکر. ہمارا الٹیمیٹ سسٹم کیا ہے؟ ہمارا الٹیمیٹ سسٹم کیا ہے ڈیفینس کا؟ وہ ہمارا بلڈ. اور ہمارے بلڈ کے اندر جو ایکٹیو رول پلے کرتا ہے وہ ہے ہمارے WBC, وہ ہے ہمارے WBC. اب WBC کے اندر کیا رول ہے؟ میں آپ کو, میرے پاس کوئی 200 سلائڈ تھی, میں نے ان کو کٹ کیا کہ میں اس کو عام فہم بنا سکوں, اور جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں میں اس میں ابھی تک کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دس از دا الٹیمیٹ سسٹم.
یہ ہمارا وائٹ بلڈ سیل کے اندر WBC ہے، اور اس میں دیکھیں فرسٹ لائن کیا ہے، فیگوسائٹس۔ فیگوسائٹس کا کیا کام ہے؟ یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون سا بیکٹیریا، کون سا پیتھوجینسس آیا، کون سا وائرس آیا، کون سا فنگس آئی، کون سا پیراسائٹ، کون سا پروٹوزو آیا، یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور ساتھ یہ خود کش بمبارڈ بھی، یہ اس پہ حملہ آور خود بھی ہوتا ہے، اور یہ پھر میسج کنوے کرتا ہے اس کو ٹی سیل۔ ایک اس میں درمیان میں آپ کو نظر آئے گا NKC۔ NKC is a natural killer cell۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو باڈی کے اگینسٹ جو بھی چیز داخل ہوگی اس پہ پڑ جائے گا، اس کو مارے گا۔ جیسے ہم نے اپنی فوج کو بتایا ہوتا ہے کہ اس قسم کا بندہ جوائنٹ بارڈر سے انٹر ہوگا، آپ نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو فارن انویڈر کوئی بھی آئے گا، اس نے اس پہ اٹیک کر دیا۔ اب ہمارے فیگوسائٹ نے کیا کیا کہ ہمارے اندر ایک ہے ٹی سیل۔ ٹی سیل کو ہم کہتے ہیں سینٹر فارورڈ، جب آپ فٹبال کہتے ہیں آگے کہتے ہیں، تو وہ خود بھی شاٹ مارتا ہے اور اپنے دوستوں کو پاس آؤٹ بھی کرتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ خود انفارمیشن لے کے اٹیک کرے گا، اور ساتھ ہی ایک بی سیل جس کو انفارمیشن پاس کرے گا کہ باڈی میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے میں ناکافی ہوں، فیگوسائٹ ناکافی ہے، نیچرل کلر ناکافی ہے، تو ایک فوج اور بنا۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ ایک فوج بناتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم اینٹی باڈی۔ اب جب لڑائی ہوتی ہے تو دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک باہر سے انویڈر اور ایک اندر کی فوج، وگرنہ تو لڑائی نہیں ہوگی۔ آپ کا ڈیفنس میکانزم میں نہیں ہے تو لڑائی نہیں ہو سکتی نا۔ اگر آپ کا ڈیفنس میکانزم ہے اور انوائٹر نہیں آتا تو پھر بھی فائٹ نہیں ہوتی۔ فائٹ کب ہوگی کہ باہر سے حملہ ہوگا اور آپ ایکٹیویٹ ہوں۔ جو ہم ایکٹیویٹ ہوں گے، جب ہم کسی بھی پیتھوجینسس کے ساتھ ایکسپوز ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہمارے اندر فوج ہم نے ڈالی۔ وہ فوج کا نام آپ نے سنا ہوگا ہیپیٹائٹس C A B اینٹی باڈی ٹیسٹ۔ تو وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر کی فوج کھڑی ہو گئی ہے لڑائی کے لیے۔ تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ فلاں اینٹیجن آیا تو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں HCV اینٹی باڈی۔ ٹھیک ہو؟ تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا الٹیمیٹلی ڈیفنس سسٹم۔ اور جب ایپیڈیمک پھیلتا ہے، ایپیڈیمک what is that? What is the epidemic? What is the an epidemic from Greek word؟ میں نے آپ نے پہلے یونانیوں کا ذکر کیا، آج بھی یونانیوں کے الفاظ ہماری طب کے اندر موجود ہیں۔ یہ گریک ورڈ ہے، فرام گریک ایپی اپون اور اباؤٹ اینڈ ڈیمس پیپلس is the rapid spread of the disease to large number of hosts in the given population in a short period of the time۔ ایسا مرض جو ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو لے گا، اس کا پازیٹیو فیکٹر بھی ایک ہے اور اس کی سمپٹوماتولوجی بھی ہے۔ دس از دا ایپیڈیمک۔ سمجھ آ گئی؟ سیم علامات جیسے کرونا پھیلا، پازیٹیو فیکٹر وائرس، سمپٹم ملتی رہی۔ تو لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا what is this؟ تو اب اس کے اندر تین چیزیں اور پائی جاتی ہیں۔ جب ایپیڈیمک کو دیکھیں گے تو انڈیمک بھی،
پھر ایپیڈیمک ہے، ڈفرینشیٹ کرنا بھی ہم نے کرنا ہے کہ وٹ از دا ایپیڈیمک، وٹ از دا انڈیمک اینڈ وٹ از دا پینڈیمک. انڈیمک یہ ہے کہ فرض کریں ایسے علاقے جس کے اندر آئوڈین کی ڈیفیشنسی ہے، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ آئوڈین کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے گائٹر یا تھائرائڈ جس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ باہر کے لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، جو وہاں رہتے ہیں ان کو متاثر. مثلا کوئی ایسا علاقہ جس کے رہنے والے کو کڈنی سٹون بنا رہتا ہے، دس از دا انڈیمک. اس کو کیا کہیں گے؟ انڈیمک. ایپیڈیمک یہ ہے کہ ایک بیماری آئی اور وہ بیک وقت اس نے کئی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں، جیسے میزل، جیسے پولیو، جیسے آپ کی ممس، روبیلا، ڈینگی. دس از دا ایپیڈیمک ڈیزیز. کوئی بھی اور بھی ہو سکتا. دس از دا کلیئر. کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جی سر. آسان سا ہے بڑا مشکل پر ہے آسان. میں نے اس کو بڑا آسان لگا، کیونکہ جب ہم یہ بیس ہم سیٹ کر لیں گے نا پھر ہم مار نہیں کھاتے. پھر بڑی لمبی ایک کھیت کھلے گی ڈیزیزز کی، اس ایپیڈیمکس. آگے چلو کہ پھیلتا کیسے؟ ایئر بورن ہوتا ہے، ہوا میں ہوتا ہے. ڈراپلیٹ کوئی تھوکتا ہے تو ڈراپلیٹ کنٹینیوٹی سرفیس، متاثرہ سرفیس. یہاں اگر یہ پڑا ہوا تو ود دا کانٹیکٹ یہ ہے. آسان، اتنا آسان ہے. آگے چلو. میں اصل میں اب اسپیچ کے موڈ میں ہوں، میں لیکچر کے موڈ میں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی سمجھ نہیں لگتی بہترین سیکھنے والا وہ ہے جو کوشچن ریز کرے. میں آج بھی میری سے سیکھتا ہوں. میرا سب سے بڑا ٹرینر میرا پیشنٹ ہے. اتنی لمبی فائل ہے، یہ ڈیزیز، وہ ڈیزیز، یہ ڈیزیز. آپ کالجوں میں اتنا کچھ بھی سیکھتے، جب آپ فیلڈ میں بیٹھتے ہیں بہت کچھ سیکھتے. اچھا کچھ ہمارے جیسے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ 5F کو یاد رکھیں: فنگر، فوڈ، فیسز، فلائز، مکھیاں، فمائٹس، کوئی کرٹن، بیڈ شیٹ، جس سے گاڈ فرمائے تو 5 فاسٹ کو یاد رکھیں، 5F. یا آپ نے وہ پہلے 3 چیزوں کو یاد رکھیں: ایئر بورن، ڈراپلیٹ، کنٹینیوٹی سرفیس. اس حد تک کلیئر کہ آپ نے ایپیڈیمک کو اس حد تک سمجھا کہ یہ پھیلتا کیسے ہے، ہوتا کیا ہے. جب آپ کو یہ کہے کوئی کہ یار وہ ہمارے محلے کے تو 10 مریض پکڑے گئے، دس از ناٹ انٹیریئر ڈیزیز، دس از دا سم تھنگ رانگ، دس از دا ایپیڈیمک. جب کوئی کہے میرا منڈا محلہ ہی پکڑا گیا، دس از دا ایپیڈیمک، دس از ناٹ کوئی انٹیریئر ڈیزیز. سمجھ آئیے آپ کو؟ آگے چلیں. تو آپ ایپیڈیمک بیک وقت کئی لوگوں کو پکڑے گی. پیتھوجینسز کیا ہے؟ اس کی سبب کون سا، اس کا ایجنٹ کون ہے، اس کے انوائٹر کون سے؟ پہلا وائرسز، بیکٹیریا، فنگس، پروٹوزوا، parasites and protein. Viruses hepatitis A, बहुत common.
हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस एफ, एड्स। आपको एक बात में और मजे की यहाँ बताता था, हमने 93 में एक कॉन्फ्रेंस की थी, हमने 93 में एक कॉन्फ्रेंस की थी और